عمران خان کی خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں عبوری ضمانت منظور۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس کو 1 ستمبر تک گرفتاری سے روک دیا۔ عمران خان کی دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں بھی ضمانت منظور۔ میرے اوپر دہشت گردی کا کیس لگ جاتا ہے، سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے، اس کو اوپر گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کیس کے اوپر جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں ان کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ اور دہشت گردی کا پرچہ کس بات پہ کاٹا ہے کہ انہوں نے تقریر کی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، وہ غازی جو اس دہشت گردی کی جنگ کو لڑتے رہے ہیں، یہ ان کی بھی توہین ہے۔ اگر ریاستی اداروں نے عالمی دباؤ میں آ کر مملکت کی چولہے ہلانے والے قومی مجرم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی سے گریز کیا تو یاد رکھیں جمعیت علماء اسلام آئین کے تحفظ کی خاطر اپنا کردار ادا کرنے سے گریز نہیں کرے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا۔ آپ سب نے تیار رہنا ہے کہ جب میں کال دوں گا وہ آخری کال ہوگی۔ اس کال سے پہلے بہتر یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ بہت سے براڈ سٹروک کویشچنز ہیں، روزانہ کے ایونٹس تو چل رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں لسٹیں نکل آئیں کن کن لیڈروں کو پنجاب میں گرفتاری کی تیاری ہے، کچھ ہو جائیں گے، کچھ ضمانتیں کرا لیں گے۔ سملرلی فیڈرل گورنمنٹ نے شہباز گل کو اندر کروا دیا، ایک دوسرے کے خلاف یو نیم اٹ، ہر قسم کے ہتھ کنڈے۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز گل کی جب انیشلی ہوا اریسٹ کا معاملہ تو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس آمنے سامنے آ گئی، رینجرز کو انوالو ہونا پڑا، ان کی آرڈرز نکلے تو وہ بندہ حوالے ہو گیا اینڈ آل دیٹ۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں وہ لٹرلی ذاتی دشمنیوں میں آ گئے۔ جو پی ایم ایل این اور ان کے ایلائز ہیں وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنے کے کسی طریقے میں نظر نہیں آ رہے موڈ میں۔ خان صاحب کی لیڈ گورنمنٹ ان پنجاب کے پی وہ اپنی تیاریاں کر کے بیٹھی ہوئی ہے، خود خان صاحب بھی ایک ایکسٹریم پہ ہیں۔ تو کچھ سوال اٹھ رہے ہیں۔ جب خان صاحب کی ہم پالیٹکس دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ایک فل سرکل آ گیا۔ جب اپریل میں ان کی گورنمنٹ سے باہر ہوئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت شدت سے بیانات آئے خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ پہ، نیوٹرل اینڈ یو نیم اٹ، امریکہ، تمام کچھ۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ کیونکہ بہرحال اس وقت پاکستان کی جو قومی سیاست ہے اس کے سب سے زیادہ پتے خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں۔ گورنمنٹ کا تو ایک ہی پتہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر قیمت پہ ہم نے اقتدار میں رہنا ہے اگلے سال تک، کچھ معیشت بہتر ہو، ہمارے پاس کوئی چورن ہو جو ہم بیچ سکیں لوگوں کو۔ خان صاحب کے پاس ہیں، کیا وہ ارلی الیکشنز کس طرح فورس کر سکتے ہیں، وہ دھرنا دیں گے، ان کے پاس کے پی کی گورنمنٹ ہے، پنجاب کی کوئی روکے گا نہیں کہ وہ اسمبلیز ڈیزالو کر سکتے ہیں۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 17 جلسوں کی تو بھی انہوں نے شیڈیول اناؤنس بھی کر دیا ہوا ہے۔ سو آبویسلی 17 جلسوں کا مطلب ہے کہ 2 مہینے تو آپ کے اس میں نکل جائیں گے، 1.5 مہینہ نکل جائے گا۔ یہ ٹیکنیکلی تو سپٹمبر 11 تک کے جلسوں کی ابھی تک لسٹ آئی ہے ہمارے پاس، لیکن یہ آرام سے نظر آئے گا کہ اس کے بعد بھی جلسے ہیں۔ تو 5-6 سوال رادر اٹھ رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس نشست میں یہ جو بڑے سوال ہیں ان کے ہم کچھ جواب لے لیں۔ میں پہلے اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نصرت جاوید صاحب، بہت شکریہ نصرت۔ عامر متین ہمارے ساتھ ہیں، مشرف زیدی ہمارے ساتھ ہیں۔ انٹروڈکشنز میں اس لیے نہیں کرا رہا کہ آپ تمام ان لوگوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں، اینالسٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور کیونکہ یہ تمام لوگ آن سکرین اینڈ آف سکرین پولیٹیشنز کو، ڈیسیژن میکرز کو اور اداروں سب لوگوں سے ملتے ہیں۔ سو آئی تھنک دے آر دا بیسٹ پیپل کہ ہم ذرا انالیسس کر لیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے مظہر عباس صاحب نے، مبشر لقمان نے اور حبیب اکرم نے۔ سوال میں آپ سب کے لیے ایک باری پڑھ دیتا ہوں۔ ایک تو میں سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو اقتدار کی واپسی کا راستہ اب صرف نیوٹرلز کے ذریعے نظر آ رہا ہے، جو بار بار وہ نیوٹرلز کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ریوائز کریں اور یہ کریں؟ کیا عمران خان ذہنی طور پر 2023 میں عام انتخابات پر تیار ہو چکے؟ کیونکہ جو انہوں نے ہینڈ فورس کرنا تھا وہ بھی سامنے نہیں آ رہا۔ کیا عمران خان کا کبھی نرم کبھی گرم رویہ کا فارمولا کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا خان صاحب کنونسڈ ہیں کہ وہ ڈسکوالیفائی کر دیے جائیں گے جیسے انہوں نے بار بار تقریروں میں کہا ہے؟ اور ان کا جو تمام اب ریلیز اور یہ تمام چیزیں ہیں، کیا یہ پریشر بنا رہے ہیں صرف جوڈیشری پہ اور نیوٹرلز پہ کہ کم از کم اس فیصلے کو وہ رکوا سکیں اور باقی چیزیں ہوتی رہیں گی؟ اور جو 13 اگست کو محبت، 18 اگست کو بڑا کرٹیکل سپیچ، کیا عمران خان کی صاحب کی یہ ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی ہے یا کنفیوژن ہے؟
یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن کیونکہ ان کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے اس لیے ہم ان کے جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ میں نصرت آپ سے شروع کرتا ہوں۔ پہلا سوال، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو صرف اپنی واپسی نیوٹرلز کے کسی رول کے تحت نظر آ رہی ہے کہ ایکٹیو ہوں یا ڈی ایکٹیویٹ ہوں؟ آئدر وے وہ تو چاہتے ہیں فل ایکٹیو ہوں۔ یہ کانٹرڈکشن نہیں ہوگی؟ ایک طرف ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، پھر ہم ساتھ ہی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آ کے اپنا رول ادا کرے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کیسے یہ ہونے دے گی، کیسے نہیں ہونے دے گی، تو آپ تو ان کو خود لیجٹمائز پلیئر بنا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا پاپولر ہوں کہ میرے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، تو بھائی تو پھر وہ کیوں جا کے یہی آپ آ جاتے ہیں؟ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا نا۔ ذوالفقار علی بھٹو کتنے پاپولر تھے، ٹھیک ہے نا؟ یاد ہے شکار کھیلنے کو بھی کہاں جانے کو مجبور ہوئے تھے لاڑکانہ 1970 میں، ٹھیک ہے، گل حسن کیوں ہوا تھا؟ اور یہ جو آپ بالکل درست بات ہے، یہ بالکل ایک احمق آدمی ہوگا جس کو سیاست کی الف بے کا پتہ نہیں، یا قطعی متعصب اندھا، یعنی کہ عمران خان صاحب کی اندھی نفرت میں مبتلا ہوگا۔ وہ یقیناً اس وقت پاکستان میں جتنے سیاستدان ہیں ان کے مقابلے میں مقبولیت، عوامی مقبولیت کی انتہا پر ہے۔ جب آپ وہاں تک چلے جائیں اور جب آپ خط لہرا کر کہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اے پاکستانیوں، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کے اداروں کے محافظ ہونے کے دعویداروں پر ہرگز اعتبار نہ کرو۔ میں ان کو خط دکھاتا رہا، یہ بجائے کچھ کرنے کے یہ ان کے ساتھ مل گئے، یہ میر جعفر ہو گئے، تو آپ کا خیال ہے وہ بھول جائیں گے؟ میں اسی بات کو آگے، کیا عمران خان صاحب کی ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک کنفیوژن رہے، جہاں ان کو سوٹ کرے یا ان کے حق میں جائے؟ کیونکہ کبھی بلو ہاٹ، کبھی بلو کولڈ، کبھی جیسے نصرت نے کہا کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کبھی آپ ان سے سلوشن مانگتے ہیں۔ Where does it take us؟ مالک حکمران کا عمران خان کی طرح وہ پاور میں آنا چاہتا ہے، اور ان کے ارد گرد ہر قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہاکس بھی ہیں، ڈوز بھی ہیں۔ ہاک آ کے مشورہ دے جاتا ہے کہ جناب لڑائی کر لیں، مزاحمت کر لیں۔ مریم نواز والے مشورے، وہ جو مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، مفاہمت کبھی مزاحمت، ان کا بھی یہی سلسلہ ہے۔ حالات بھی تو بدلتے رہتے ہیں نا۔ پہلے آپ دیکھیں کہ عمران خان نے درمیان میں شروع میں تھا جب یہ ان کی حکومت گئی تو وہ بڑا زیادہ ایگریسو تھا، پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ جناب یہ کوئی ایوری ڈے شہباز شریف صاحب کا ہے، مہنگائی کی وجہ سے یہ نیچے جا رہا ہے، تو ان کو جلدی نہیں تھی، خاص طور پہ پنجاب ملنے کے بعد۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے نا دونوں طرف سے ٹیمپو جو ہے نا بہت بڑھ گیا ہے، یہ ایک دم سے کلائمیکس کی طرف جا رہا ہے۔ لاسٹ جو تھا یہ سیم پیج والا ایک فارمولا لے کے آئے تھے، وہ بھی پٹ گیا ہے۔ اب دیکھنا ہے عمران خان سے زیادہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب نیکسٹ فارمولا کیا لے کے آنا ہے۔ Let me go out from the studio, I'll come back to you in a second. مظہر، یہ اتنا 13 تاریخ کو مزاج اور 18 کو ٹوٹلی اور، میرا یہی سوال ہے کہ کدھر یہ بات آپ کو جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیا یہ ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی ہے کہ کنفیوژن ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا اسٹریٹجی نہ ہو لیکن ٹیکٹیکلی جو ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کے مطابق پالیسی تبدیل ہو جائے، تو وہ تو ریزلٹس اس میں لے پائیں گے عمران؟ دیکھیں مالک، مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کا ایک نیا انداز سیاست ہے جو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور یہ بالکل ہم نے ماضی میں دیکھا ہے سخت ترین جو ہے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا تقاریر نہیں سنی ہم نے، نواز شریف کی بے نظیر کے خلاف، بے نظیر کی نواز شریف کے خلاف، 1988 میں حکومت بدلنے کا الزام نواز شریف پر، پھر 1990 میں اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے بحیثیت اپوزیشن لیڈر وہ نواز شریف کے سامنے اسمبلی میں خطاب بھی کر رہی ہیں، نتائج کو تحفظ کے ساتھ ایکسیپٹ بھی کر رہی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ریپروچما، احتجاج، ڈسینٹ سب کچھ چلتا ہوا۔ یہ جو ہم نے 2013 کے بعد کی پولیٹکس دیکھی ہے، یہ بالکل ایک نئے انداز کی پولیٹکس ہے جس میں وہ بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتے، وہ قطعی طور پہ بات نہیں کرنا چاہتے نواز شریف اور آصف زرداری سے یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ۔ کیو لیگ کے ساتھ ان کی مجبوری تھی، 2013 کے بعد سے ان کی مجبوری بنی کیو لیگ۔ تو میرا خیال میں اب بھی وہ نیوٹرلز کو یا اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے باہر نہیں رکھنے کا مشورہ دے رہے، وہ سیاست سے دور رہنے کا مشورہ نہیں دے رہے۔ تو ابھی تو وہ اپنی پاپولر امیج کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جب اگر کوئی تبدیلی آتی ہے ہمیں نومبر تک یا نومبر سے پہلے کوئی اعلان ہوتا ہے، اس کے بعد کی اسٹریٹجی میں ان کی تبدیلی نظر آئے گی۔
میرا خیال ہے وہ زیادہ سافٹ ہوں گے اگر چینج آتی ہے تو وہ زیادہ سافٹ نظر آئیں گے ہمیں، اور چند مہینے میں وہ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ریپروچما بھی ہو، اور چاہے انتخابات اگلے سال ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ ان کی کچھ کنڈیشنز کے ساتھ ہوں۔ مبشر میں آپ سے شروع کرتا ہوں تاکہ ہمیشہ جو اسٹوڈیو سے باہر ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ زیادتی ہو جاتی ہے ٹائم کے لحاظ سے۔ عمران خان بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ